پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذالکم اطہروا لقلوبکم وقلوبہن، یہ جو پاکیزگی ہے نا، یہ بات پردے میں رہنے والی، یہ مردوں کے دلوں کے لیے بھی اور عورتوں کے دلوں کے لیے، وقلوبہن عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے، دونوں کے لیے اچھی ہے۔ آپ ایک بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد دیکھتے ہیں مرد صحیح ہو جائیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے کہا ہے کہ وہ پردے میں رہیں۔ بلکہ دیکھیں عورت اگر بے پردہ نکلتی ہے تو وہ فتنہ زیادہ پھیلاتی ہے، اس کا فتنہ معاشرے میں زیادہ پھیلتا ہے۔ پردے میں عورت ہو تو فتنہ پھیلنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے پیچھے پڑھ ہی لیا کہ گھروں میں بیٹھی رہو، مطلب یہ کہ فالتو نہ نکلو باہر۔ عورتوں کا فالتو نکلنا ایک فتنہ ہے، آپ نے نکلنا ہے ضرورت کے لیے نکلیں، وہ کوئی منع نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بازار جو ہے نا وہ شیطان کے گھر ہیں، اب بازاروں میں جائے تو اس کا حق ادا روزگار کیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہاں شیطان کی پناہ مانگیں آپ کہ بازار ایسی چیز ہے، لیکن ان بازاروں سے گزر کے ہی جنت ہے۔ تو اس لیے جنت کیوں ہے پھر کہ آپ اس احکام کے اندر رہتے ہوئے ان بازاروں سے گزرے جس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ تو اس لیے یہ پردے کی بات مرد کے لیے بھی بہتر ہے، مرد جو ہے وہ دلوں کو پاک رکھیں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، عورتیں اپنا پردہ صحیح طرح کریں اور اپنی آنکھوں کو بھی نیچا رکھیں اور دلوں کو بھی پاک رکھیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ان دونوں کے لیے بہتر ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے یہ بات کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف دو، مطلب اللہ کو یہ بات نہیں پسند کہ تم میرے نبی کو کوئی تکلیف دو۔ اب لوگ عرب کی عادت تھی، جاہل جو لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہیں محمد محمد۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ محمد کو آوازیں نہ دو اونچی اونچی، ادب سے آواز دو یا پھر انتظار میں بیٹھ جاؤ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آئیں تو پھر ان سے بات کریں۔ آپ ساتھ ساتھ اپنے آج کے حکمرانوں کا جائزہ لیتے جائیں نا، کیسے وہ اپنے کمروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، باہر اتنے اتنے بڑے گارڈ رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو کوئی تنگ نہ کرے۔ تو وہ جو خاتم النبیین ہیں پوری دنیا کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے وہ حکمران تھے، تو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے بھی ان کا پیغام ہے کہ کوئی مسلمان ہو جائے تو ان کا کتنا رتبہ ہے۔ اور وہ ان کے لیے صرف یہ کہ ان کے پاس کوئی گارڈ نہیں، کوئی تلواریں لے کے نہیں کھڑے ہوتے، اندر نہیں جانا، کھلم کھلا چھٹی ہے، جو مرضی فقیر اٹھ کے آ جائے، غریب اٹھ کے آ جائے، امیر اٹھ کے آ جائے انصاف مانگنے، وہ فوراً حاضر۔ اور یہی بات وہ آج کے اور قیامت تک کے حکمرانوں کو سکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو حکمران ہیں وہ بیٹھنے کے لیے یہ ٹھنڈے کمروں میں، اسی کمروں میں اور ایسے محفوظ اپنے محلوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں یہ عہدہ ملا، وہ عوام کے نوکر ہیں، عوام کے وہ مطیع ہیں، عوام کے لیے کام کرنے کے لیے وہ آئے ہیں، عوام کے ملازم ہیں وہ، تو ان کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات حکمران یہ آیتیں پڑھیں اور ہم سب پڑھیں تو ان پر عمل کرتے کرتے زندگی گزار دیں تو آخرت کی تیاری ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میرے نبی کو تکلیف نہ دو کوئی، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اب تکلیف یہ بھی ہے کہ ایک تو دیکھیں بتا دیا گیا کہ آپ پردے سے بات کرو، امہات المومنین کے سامنے نہیں آنا اور نہ انہوں نے کسی کے سامنے آنا ہے، اور دوسری یہ کہ یہ بہت بڑی تکلیف ہے میرے نبی کو بھی، اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی یہ بات کرے کہ میں ان کی جو امہات المومنین ہیں ان میں سے کسی سے کوئی نکاح کرے، حکم آ گیا کہ بالکل نہیں کر سکتا قیامت تک، یعنی کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب تک وہ زندہ رہی وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ان سے تم مسئلے مسائل علم سب کچھ سیکھ سکتے ہو، لیکن ان سے بے پردگی میں بات نہیں کر سکتے، اور نکاح کی خواہش نہ وہ خود کر سکتی ہے کسی اور سے کرنے کی، نہ کوئی کر سکتا ہے کہ وہ ان سے نکاح کر سکیں عام عورتوں کی طرح۔ اب عام عورتوں کی طرح وہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ ہی دیا پیچھے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب آپ یہ سوچیں کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ تو مطلب کہ ہماری مائیں ہیں، لیکن جو ہم ان کی بیٹیاں بھی ہیں نا قیامت تک، ان کے نقشے قدم پر ہی چلنا ہے، پھر ہی بچت ہوگی، پھر ہی بچت ہوگی۔ مسلمان عورتیں بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے، وہ کافر یہودیوں یا جتنے لوگ غیر مسلم ہیں ان کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک مقام دیا ہے
اللہ نے انہیں جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے کہہ دیا کہ انا ذالک کان عند اللہ عظیما. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی بتائی اور نکاح نہ کرنے کی بتائی، اس کے لیے کہہ دیا کہ انا ذالک کان عند اللہ عظیما، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی امہات المومنین کے بارے میں کوئی اس طرح سوچے. قیامت تک کے لیے ان کا ادب بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں کہ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. اب یہ بھی بات پھر اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو، تم کچھ مطلب کہ بات اپنی ظاہر کرو یا اپنی بات ظاہر نہ کرو، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. جو دل میں بھی امہات المومنین کے بارے میں بغض کینہ کچھ رکھتے ہیں نا، ان کو بھی اللہ جانتا ہے اور معاف نہیں کرے گا اللہ. اور جو ظاہر کرتے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی جانتا ہے. جو چیز تم چھپا کر کرو، جو چیز تم کھلا کر کرو، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس لیے ایک جو اللہ کا بندہ یا بندی ہے وہ تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی حق بات ہی کریں گے. تنہائی میں بھی وہ اللہ سے ڈریں گے اور اجتماع میں بھی اللہ سے وہ ڈریں گے. اللہ جو ہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق گزارنی ہے. اللہ اکبر.